باقی باتیں کرنے کے لیے میں شاہد محمود صاحب کو جو کہ فارمر MD PTV بھی رہ چکے ہیں ان کو دعوت دوں گی کہ کائنڈلی آپ تشریف لائیے اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. شکریہ. یقیناً جیسے پہلے کہا گیا ہے کہ بہت ہی خوبصورت اور میننگ فل وینیو ہے جہاں پر یہ تقریب منعقد کی گئی ہے، کیونکہ یہاں بازو میں ہی جہاں شاہی باورچی خانہ ڈسکور کیا گیا ہے وہ کبھی شاہی یعقوبت خانہ ہوتا تھا، تو شاید اس کا نام باورچی خانہ بھی کسی لحاظ سے مناسب ہے کہ کچھ نہ کچھ وہاں کوکنگ ہوتی تھی، کوئی ایسا سلوک ہوتا تھا. سیاسی جو ایکٹیوسٹ اس زمانے کے تھے، اور کچھ اس کا نام اگر شاہی مہمان خانہ رکھ دیا جائے تو وہ زیادہ درست ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے عامر جو ہیں وہ مہمانوں کی تواضع ایسے ہی کرتے ہیں. تو یہ جو آج جہاں پوسٹر پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فاروق سہیل گندی میں ہوں جہاں گرد شاہی قلعہ، تو میرا خیال ہے کہ یہ آغاز شاہی قلعے سے ہی اس کہانی کا ہوتا ہے، اور یہ اچھا ہے کہ اس کی لانچنگ بھی یہاں ہو چکی ہے، کیونکہ 1983 میں بالکل اور ماحول تھا. ہم میں سے کچھ لوگ جو سفید بالوں والے یا گنجے سر کے ہیں شاید ان کو یاد ہو کہ وہ کس طرح کا دہشت کا ماحول تھا، اور کس طرح سے اظہار پہ، سوچنے پہ، ایون وی کا نشان بنانے پہ جو ہے وہاں پر کوڑوں کی سزا ہوا کرتی تھی. میاں منیر صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں جو میرے ساتھ میرے جس کو کہتے ہیں کہ پریزن کے ساتھی بھی تھے. تو یہ وہ دور تھا جس میں اس جہاں گرد نے یہ ٹھانی کہ دنیا کو ایکسپلور کرے، یعنی 1983 اور اراؤنڈ دیٹ ٹائم. تو دو تین سوال ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ یہ پاکستان چھوڑنے کی کسی نوجوان کے لیے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جنرلی مطلب ہے کہ ایک روشن مستقبل کے لیے، یا ایک بہتر معاشی جو ہے وہ پراسپیکٹس کے لیے، ایک آزاد معاشرے کے لیے جہاں کھل کے بات کرنے کی آزادی ہو، اور پھر یہ ہے کہ آپ اگر مجرم ہیں بھاگ رہے ہیں تو وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. آپ جلاوطنی، آپ کو جلاوطن کر دیا جاتا ہے، وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. آپ کے پلیٹلیٹس بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ملک چھوڑنے کی. تو یہ تو جنرلی ایک آل ٹائم گڈ ریزنز ٹو لیو دا کنٹری. اس کے بعد 1980s میں یہ بھی ہوتا تھا کہ باہر جاتے تھے تو آپ کے پاس یا تو ویزا ہوتا تھا، وہ زرد پرچی والا ویزا سرخ جنت کے لیے، یا پھر آپ کہتے تھے جی میں قادیانی ہوں اور بڑا ظلم ہو رہا ہے قادیانوں پہ، میں شیعہ ہوں شیعوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، میں فرقہ PPP سے تعلق رکھتا ہوں ان پہ بڑا جرم ہو رہا ہے. تو یہ 3-4 بڑے سالڈ قسم کے ریزنز ہوتی تھی جس کی بنیاد پر آپ ملک چھوڑ کر کہیں اور اپنے آپ کو ایک گراؤنڈ کر سکتے تھے. تو گوئندے صاحب کے لیے کیا وجہ تھی؟ ایک تو یہ کہ ان کا نام ہی ایسا ہے کہ وہ تو جو جہاں گرد ہیں انہی کا ہوتا ہے. جیسے انہوں نے خود کہا جو ان کے سورس آف انسپیریشن ہیں، اولیاء جلیبی، ابو عبداللہ محمد الدریسی القرطبی، اسی طرح فاروق فرخ الگوہندی. تو میرا خیال ہے کہ جب یہ آئے تھے اس دنیا میں اور جس قبیلے یا جس خاندان میں آئے تھے تو میرا خیال ہے کہ ان کے پاؤں میں تبھی سے چکر تھا اور ان کو ابن بطوطہ کی جو فالو کرنا ہی کرنا تھا. اس کے بعد پھر یہ ایک چیز جو بار بار اس میں آتی ہے اور وہ بڑی دلچسپ ہے، اور میں اور ہمارے جو ساتھی ہیں جو اب بزرگ لگتے ہیں لیکن ہیں ہمارے ساتھی، اعتزاز صاحب، اور نیچے جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو انقلابی پس منظر رکھنے والے، وہ ہے یہ سرخ جنت کی تلاش. تو یہ بار بار اس کتاب میں آتا ہے سرخ جنت، سوشلسٹ معاشرہ. تو یہ اب آج کوئی بات کرے تو وہ سرخ سے آپ کو شاید کوئی MQM کا جھنڈا یا کسی اور، بعض دفعہ یہ جو انتہا پسند ہیں ان کے جھنڈے آپ کو یاد آ جاتے ہیں. لیکن یہ جو زمانہ تھا جس میں ایک سرخ جنت ہمیں
بتائی گئی تھی کہ یہ چین میں اور روس میں اور ایسٹ یورپ میں یہ یا ویتنام میں یہ ایک جنت وہاں پر آئی ہے، جو بھی انسان کے اندر ایک خواب تھے کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں برابری ہو، جس میں انصاف ہو، جس میں سب کے لیے فیسلٹیز ہوں اور جس میں ایکسپلائٹیشن نہ ہو، جس میں ظلم نہ ہو، تو یہ وہ تصور تھا۔ تو اس زمانے میں 1980s میں یہ تصور ابھی زندہ تھے اور ابھی بھی سرخ جنت کی تلاش میں لوگ جاتے تھے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سرخ جنت کی تلاش میں گئے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے بابا سوشلزم شیخ رشید صاحب ان دنوں بلغاریہ میں کوئی علاج کروا رہے تھے، اپنے سانس کی ان کو بڑی کرونک تکلیف تھی، تو ممکن ہے یہ شیخ رشید کی تلاش میں اپنے گرو کی، ہم سب کے وہ رہنما تھے اور بڑے سورس آف انسپیریشن تھے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے گئے ہوں۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جو 80s کا زمانہ، ابھی اس کی کمیونزم کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں آئی تھی، تو اس لیے ابھی وہ بڑا سرخ لگتا تھا اور بڑی اس میں ایک اٹریکشن تھی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کیونکہ جہاں بھی گئے ہیں، یہ جو کوئی 6-7 ملکوں کا انہوں نے سفر کیا ہے، کوئی کہیں نہ کہیں کوئی پاکستانی انہیں مل گیا، تو یوں تو لگتا ہے جیسے یہ بکھرے ہوئے جو پاکستانی ہیں یہ ان کی تلاش میں ہے کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، ان کی کوئی خبر لے رہے ہیں۔ کہیں پر انہیں وہ کوئی ریڈی فروش مل جاتا ہے، کہیں پر وہ کوئی ڈالر ایکسچینج کرنے والا، کہیں پر وہ بارڈر کراس کرنے کی ترکی سے یونان کے لیے جانے والے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی تلاش میں ہوں۔ اس کے بعد پھر جو بار بار جس کا ذکر آتا ہے وہ آتا ہے کوہ کاف کا۔ تو کوہ کاف کا ذکر ضرور سنا ہوگا انہوں نے کہانیوں میں، اور کوہ کاف کی پریوں کا بھی ذکر سنا ہوگا، اس کی خوبصورتی کا بھی، تو اس کی تلاش میں ہے، اور اس لیے پھر وہ جس ملک میں گئے ہیں، ایران سے لے کے بلغاریہ تک، اگر کہیں رستہ بھول گئے ہیں تو وہ کسی نہ کسی کوہ کاف کی پری سے ہی پوچھا ہے انہوں نے، اور اس نے بھی ان کو جواب دیا ہے، بلکہ چھوڑ کے آئی ہے وہاں تک۔ تو یہ ایسی اٹریکشن تھی، ایک طرف سرخ جنت، ایک طرف کوہ کا حسن، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک دلچسپ ایک جرنی آف ڈسکوری تھا۔ اور پھر یہ جو خود انہوں نے کہا کہ ایک سوشلسٹ پاکستانی، بلکہ سوشلسٹ مسلمان پاکستانی، مجھے بھی نہیں یہ مسلمان کا لفظ میں نے ذرا چھوٹے لفظوں میں لکھا ہوا تھا، لیکن کتاب سے پڑھنے سے نظر آیا کہ یہ بھی بھرپور ان کی شناخت کا حصہ ہے، جس طرح سے وہ ایک ایموشنلی انوالو ہوتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پہ، یا جو مسلمانوں کی اور صلیبیوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں اس سے۔ تو ایک سوشلسٹ مسلمان پاکستانی یہ اس زمانے میں ممکن تھا 80s میں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو، خود ذوالفقار علی بھٹو یہی کہتے تھے، اور ان کے مینیفیسٹو اور ان کا سارا موقف آج وہ ایک جس کو کہتے ہیں آکسی مرون یہ بن گیا ہے، یعنی ایسی چیز جس کا کوئی تک ہی نہیں بنتی کہ ایک سوشلسٹ اور ایک مسلمان، ایک سوشلسٹ اور ایک پاکستانی۔ تو یہ جو ہے ایک سوشلسٹ مسلمان پاکستانی کا سفر نامہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوشلسٹ محض جو کرسی پہ بیٹھا ہوا سوشلسٹ یا لائبریری میں بیٹھا ہوا سوشلسٹ نہیں ہے، ایکٹیوسٹ سوشلسٹ ہے۔ تو یہ ایک ایڈونچر ہے اس کا، ایک ایڈونچر ان سرچ آف پیراڈائز، ریڈ پیراڈائز وچ ڈز ناٹ ایگزسٹ اینی مور۔ تو یہ ہمیں اس سفر سے لے کے گئے ہیں، اور وہ آج وہ دنیا بدل چکی ہے، وہاں آپ جائیں، چاہے روس میں جائیں، بلغاریہ میں، ہنگری میں، تو ایک اور ہی دنیا ہے۔ جیسے شاید یہی بتا رہے تھے کہ ایک جگہ جہاں لینن کا مجسمہ تھا، وہاں آج میکڈونلڈ کی کوئی اسٹیچو بنا ہوا ہے یا اس کا پوسٹر لگا ہوا ہے۔ تو کیسے دنیا بدلی ہے، لیکن وہ جو دنیا نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے، لیکن یقیناً وہ دنیا پھر ابھرے گی، اور وہ جیسے زمین سے جو جزیرے ابھر کے تو سامنے آ جاتے ہیں اچانک، تو یہ جو ایک خواب ہے ایک سرخ جنت کا یا ایک منصفانہ معاشرے کا، مجھے یقین ہے کہ وہ دوبارہ ابھرے گا، لیکن فی الحال وہ اس کتاب میں بند ہے، اور اس کتاب کے ذریعے وہ ہم اس کو ری لیو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اور یہ اس میں یہ بھی مجھے
شاید یہ میری ایک سمجھ کا قصور ہے، لیکن جب وہ بلغار کا بات کرتے ہیں، بلغاریہ سے تو بات نہیں ہوتی، تو بلغار جو ہے اس میں ایک نقطہ اور لگا دیں تو بلغار جو ہے یلغار بن جاتی ہے، اور جب وہ ایک بلغار حسیناؤں کی بات کرتے ہیں تو پھر حسیناؤں کی یلغار جو ہے وہ ایک اور رنگ بھر دیتی ہے ان کے اس سفر نامے میں، اور وہ ایک رومانوی جہاں گرد بھی بن جاتا ہے، محض سیاسی جہاں گرد یا محض ایک ادبی جہاں گرد نہیں ہے، بلکہ ایک رومانوی جہاں گرد بھی بن جاتا ہے۔ تو اس میں پھر ان کو مختلف جو پریاں ملتی ہیں ان کے نام مختلف ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ وہ جب چلتے چلتے ایک نام پہ رک جاتا ہے، اور اس کا وہ پھر اس کے عشق میں تو ایسے گرفتار ہوتے ہیں کہ جاتے ہیں پھر وہیں آ جاتے ہیں، صفحے کے صفحے کالے کر دیے انہوں نے، اور وہ ہے ایک حسینہ صوفیہ نام کی۔ تو صوفیہ جو ہے، اگر خواتین و حضرات میں کوئی صوفیہ بیٹھی ہیں تو برا نہ منائیں، یہ بلغاریہ کے جو کیپٹل ہے اس کا نام ہے، لیکن اس کی خوبصورتی کا ذکر انہوں نے اس پیار سے کیا ہے، اور بار بار یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ صوفیہ جو ہے یہ محض ایک شہر نہیں ہے، یہ وہ جو انہوں نے کوہ کاف میں جو تلاش شروع کی تھی وہ صوفیہ میں جا کے مکمل ہوئی ہے۔ تو یہ تو ایک ان کا لیول ہے اس سفر کی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جہاں تک اس کو اب واپس آئے ہیں تو کیا لے کے آئے ہیں، یہ یادیں لے کے آئے ہیں، یہ ایک معاشرہ، اس کی جب تصویر کھینچتے ہیں بلغاریہ کی، ایک کمیونسٹ معاشرے کی، یورپین کمیونسٹ معاشرے کی، تو بہت دلچسپ ہے کہ اس میں بہت کچھ ہے اور بہت کچھ نہیں بھی ہے، کہ وہاں پر بڑے بڑے ہال ہیں، بڑی بڑی شاہراہیں ہیں، بڑے بڑے فلیٹس ہیں جس میں لوگ سکون سے رہ رہے ہیں، اور کوئی غربت کا اور فاقوں سے مرتا ہوا کوئی نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نظر بھی رکھی جاتی ہے ایک بگ بردر کی طرح۔ اور آپ کو وہ پھر شاید ہمیں نہیں پتہ تھا، ہم اس کا اکثر اس لطیفے کا ذکر کیا کرتے تھے، تو میرا خیال ہے اس کا اوریجن بلغاریہ ہی ہے، جیسے اس کتاب میں ہے کہ ایک یونانی اور ایک بلغار کی گفتگو ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ سناؤ یونان کا کیا حال ہے، تو کہتا ہے کہ بہت آزادی ہے، جو ہمارا دل کرتا ہے اس طرح ہم بھونک سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کھانے کو نہیں ملتا، یہ بڑی ہمارے لیے پرابلم ہے۔ تو پوچھتا ہے تمہارے ملک میں کیا حال ہے، وہ کہتا ہے یہاں پر کھانے کو سب کچھ ہے لیکن بھونکنے کی آزادی نہیں ہے۔ تو ہم اس معاشرے میں ہیں جہاں پر نہ کھانے کی آزادی ہے نہ بھونکنے کی، یہ کم از کم اس طرف پہنچ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ میسج ہے کہ بھائی اگر کھانے کو نہیں دے سکتے تو بھونکنے تو دو، اور اگر بھونکنے نہیں دینا تو کچھ کھانے کو تو ہمارے منہ میں ڈالو۔ یہ ایک مجھے اس کا ایک نقطہ نظر آیا ہے اس کتاب میں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو شوق آوارگی ہے، یہ بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوبصورت چیز ہے جو ہم سب میں ہوتی ہے، ہم اس کو مار دیتے ہیں، اس کو چھپا دیتے ہیں۔ تو 40 سال ہو گئے، اور خدا کر آئندہ 40 سال بھی گوئندی جو ہے بہت بدل گئے ہیں، اب ماشاءاللہ میچور بھی ہو گئے ہیں، اور ماشاءاللہ دانشور بھی ہو گئے ہیں، اور ایک رہنما ہیں، لیکن یہ جو شوق آوارگی ہے، یہ بچے جیسی جو معصومیت ہے، اور یہ جو اس جنت کی کھوئی ہوئی جنت کی تلاش ہے، میں امید کرتا ہوں کہ یہ جذبہ ان میں قائم رہے گا، اور اس تلاش میں وہ ہم سے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے رہیں گے۔ تھینک یو۔